بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر ہوں، کیونکہ میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوں، تو اس کا مطلب میں اسلام آباد میں ہوں، اور اسی جگہ سے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ولاگ کر چکا ہوں۔ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج اس وقت میرے پاس میرے ڈائریکٹر یعنی کہ سبھاش گئی، یعنی کہ جو کہ عبدالحکیم صدیقی ہیں، وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو جو بھی اس وقت فقیرانہ جا ہے گی ساڈے کول پیشکش، وہ جناب نو اسی دے رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی زبان پھسل گئی، اور سلپ آف ٹنگ جسے کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک نیا جو ہے وہ مخمصہ اس نے جنم لے لیا ہے۔ ایک نیا معاملہ جو ہے وہ اب پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے، آلریڈی بہت ساری انسرٹینٹیز، بے یقینیوں، غیر یقینیوں کا جو ایک فضا موجود ہے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جناب آج شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب 14 اگست ساڈا اخیرلا دن ہوئے گا۔ اب ان کا وہ 14 اگست اخیرلا دن بنتا نہیں کہنا، اس لیے کہ 11 یا 12 اگست جو ہے وہ اسمبلی کی، 11 اگست تھی بیسیکلی اسمبلی کی جب انہوں نے وہ حلف لیا تھا، یا 12 اگست تھی۔ اب اگر وہ اس سے پہلے توڑتے ہیں، جو کہ کل پیپلز پارٹی نے ایک اجلاس کے اندر یہ تجویز دی ہے کہ 8 اگست کو اسمبلیاں توڑو تے گھر جاؤ، جس کا مطلب ہوگا کہ 3 مہینے بعد آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، 3 مہینے کے اندر اندر کروانے، 90 دن کے اندر اندر کروانے۔ لیکن اگر آپ ٹائم پورا کرنے کے بعد جاتے ہیں، اور اسمبلی ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گی، پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر 2 مہینے کے اندر اندر انتخابات ہوں گے۔ اب اگر اگست، جیسا کہ شہباز شریف نے کہا ہے، اگر میں ان کی اس بات کو ایسے ہی تسلیم کر لوں کہ جناب وہ 14 اگست اخیرلا دن ہوئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اگلے 2 مہینے سے الیکشن ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا تو 14 اگست کا مطلب 14 ستمبر تو 14 اکتوبر تک الیکشن کروانا لازمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آئین کے تحت۔ اب یہ کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی، کہنے نہیں وہ غلطی نہ، زبان پھسل گئی، بزرگ آدمی ہے، تھوڑی زبان پھسل گئی، لیکن شہباز شریف جو ہے نا وہ مطلب کیا کہتے ہیں، اینے بھی بولے کوئی نہیں کہ زبان پھسل جائے۔ معاملہ جو ہے وہ کوئی فشی فشی سا لگ رہا ہے۔ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، 3 مہینے جو ہوں گے، 6 مہینے جو ہوں گے، سال اگے چلے جان گے، 9 مہینے بعد ہوں گے۔ ایک جو آلریڈی اس قسم کے بہت سارے سوال ہیں جو ہر دماغ میں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو ملتے ہیں۔ آج میں ایک جو ہے اپنا بیوروکریٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسلام میں وڈا بیوروکریٹ بھاجی، ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار گل جیڑی نا کوئی مطلب پلے نہیں پہن دے رہے، جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ سلپ آف ٹنگ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار سلپ آف ٹنگ شہباز شریف نہیں ہو سکتی، وہ کہڑا کوئی عمران خان ہے جی۔ یعنی اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا، ساتھ انہوں نے اشارہ کیا تھا ایسے کرنے والا، آپ سمجھ جائیں نا کہ وہ عمران خان کے اوپر جو الزام ہے، جو کہا جاتا ہے کہ چھڑ دے نشہ چھڑ دے اللہ، تو وہ کہتے ہیں او کہڑا کوئی عمران خان جیڑا کوئی اس چکر دے زبان وہ سلپ ہو گئی۔ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ ایک سین ہے اس ساری کی ساری جو انتخابات ہونے نہیں ہونے والی فلم ہے نا، اس کا ایک سین یہ ہے۔ اب دوسرا سین جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لگوں۔ سین نمبر 2 یہ ہے کہ، اور وہ فیکٹس میں اپنی باتیں کروں، میں آپ کو کوئی یعنی تخیل میں لے کے نہیں جا رہا، میں کوئی فرض کرنے والی بات نہیں کر رہا، یہ وہ ریئلٹیز ہیں جو جس سے سارے واقف ہیں۔ ریئلٹی جو دوسری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگتا ہوں۔ صرف یہ امکان ہے کہ آپ دی نظر اس پاسے نہ گئی ہوئے، دھیان نہ گیا ہوئے۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا یعنی سارے کمرے کی طرف دھیان ہوتا ہے، وچ ایک ہلکا جا کوئی ماڑا جا موڑا جا پیا ہوندا، اس پہ دھیان نہیں ہوندا، لیکن وہ موڑے دے پیچھے ایک بٹن ہوندا ہے جس دے آن کرن دے نال سارے کمرے دی بتی آ سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ چور سوچ جو ہے نا وہ کہیں آپ کی نگاہوں سے مخفی رہ گیا ہے، تو میں اس لیے وہ بات اب آپ کے سامنے رکھنے لگوں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہونے ہیں جناب مردم شماری کے بعد۔ مردم شماری ہو گئی، اور مردم شماری کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جناب مردم شماری ہوگی، پر ابھی تک تاحال ٹل ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی آج ہے جناب 12 جولائی، اور اس وقت تقریباً کو 4 بجے کا ٹائم ہے شام کے، سپہر کہہ لیں اس کو، گرمی بڑی اسلام آباد دے وچ، اس میں ابھی تک تو وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا جو مردم شماری کے بعد ہونا ہے۔ اگر وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے تو سر اس کے بعد پھر کسی بھی صورت نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا،
اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے 100 سے 120 دن درکار ہے منیمم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 120 دن کا مطلب ہے 4 مہینے پائیں نا کم اگے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ انتخابات جیسے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جناب 14 کا اخیرلا دن ہے، یعنی اسمبلی تب خود آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گی، تو پھر 14 اکتوبر بنتا ہے، تب تک انتخابات ہونے چاہیے. تو اگر اس دوران نگران گورنمنٹ جو بھی بنے گی وہ سی سی آئی کا اجلاس بلا کے، کونسل آف کامن انٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر وہ جناب چیزوں کو اعتماد میں لے لیں، کیونکہ اس کے لیے سی سی آئی کا اجلاس بلانا ضروری ہے. تو وہ اجلاس بلا کر اگر وہ اپروول لے لیں یہ جو ہوا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن کر دیں، تو سر پھر اس کے بعد آئین کا آرٹیکل ہے 51، اس کی سب کلاز ہے 5. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب نئے انتخابات کے بغیر نئے انتخابات نئے حلقہ بندیوں کے بغیر نہیں ہو سکتے. اب اگر یہ اکتوبر میں یا اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے مڈ میں جا کر یہ کام ہوتا ہے تو سر 4 مہینے کے کر لو آرام دے نال. ٹھیک ہے، یعنی جنوری تے آرام نہ چڑھ گیا نا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آگے مزید جا سکتی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں جو ہے کرائسس، یہ لینڈ آف کرائسس ہے. یہاں پر ہر روز ایک نیا پھڈا، ایک نواں وہ کیا کہتے ہیں رولا وہ پیا ہوتا ہے. جیسے آج شہباز شریف کی زبان نے کی پھسلن نے جو ہے نا تلک گئی جڑی زبان، وہ سر انہیں ایک نواں پھڈا پاتا ہے پھڑ کے. لیکن اب 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں، اب میں فرض کی طرف آ رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یار یہ پیپلز پارٹی کی بات مان کر 8 اگست کو توڑ دیتے اسمبلی، تو گل تو 90 دن چلے گی نا. کیونکہ شہباز شریف ہے وہ کہڑا کو اکبر اعظم ہے جڑا اپنی گل تو مکرے گا نہیں. یعنی وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں میں نے بس خان بہادر نے ایک دفعہ کہتا تو پھر کہتا، اکبر اعظم تو نہیں ہے. لہٰذا وہ کہے گا جناب سارے الائز ہیں، پارٹی ہیں، انہوں نے کیا ہے بس توڑ دو تو بس توڑ دو، گل ختم ہو گئی، اسمبلی توڑی ہے، ہوں گے جناب الیکشن ہے گا تو وہ بات آگے چلی جائے گی. تو 90 دن ہوں گے، تو جب 90 دن ہوں گے تو پھر پائیں 120 دن ہور پالو تو کم تو فروری مارچ تھی کرا پڑ گیا نا بہو جی. تو چیزیں جو ہیں وہ اصل میں ود ان لمٹس جو آئین کی باؤنڈریز ہیں 90 دن والی، وہ دے اندر کتے مطلب کم مکدہ نظر نہیں آ رہا. حالانکہ مک جانا چاہیے لیکن وہ مقدہ کسی پاس نظر نہیں آ رہا. اور پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو اوپنلی یہ بات کہہ رہی کہ جناب انتخابات بر وقت کرائیں. انہوں نے ویسے پتہ نہیں کی انٹرسٹ، میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات اگر لیٹ ہوئے تو مطلب ہے کہ تاوی سانو فائدہ کوئی نہیں ہونا، اسی کہڑا پنجاب جو جیت جانا ہے. اور اگر انتخابات بر وقت ہو جائیں تو ہمارا یہ مطالبہ چونکہ جاری و ساری ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ووٹر جو کہ تحریک انصاف کی طرف ہمارا چلا گیا ہے، یا وہ قوتیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت کو سمجھتی ہیں کہ ہونا بہت ضروری ہے ان کا، وہ ساڑھے واپس کتے آئین تو سانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہمیشہ رہا ہے کہ بر وقت انتخابات کروائے جائے. تو وہ اپنے اس ایک جو ہسٹوریکل سٹانس ہے اور ایک ڈیموکریٹک سٹانس ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل سٹانس ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ کے بیٹھے ہوئے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہ انتخابات جو ہیں وہ ٹائم پر ہو جاتے ہیں تو بھی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ پروجیکٹ عمران ہے سر. سوری، پروجیکٹ عمران کا خاتمہ تو ہے ہی ہے، پروجیکٹ نواز شریف ہے ایکچولی اب، جس کی طرف ہم تیزی سے جدی موٹر میں چڑھے کھلوتے ہیں. سارے کی سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس وقت نواز شریف کی جو موٹر وے انہوں نے بنائی تھی اس کے اوپر تیزی کے ساتھ فراٹے بھرتی جا رہی ہیں کہ کسی طرح نواز شریف نے اسلام آباد پہنچانا ہے، اور پہنچانا بھی جڑا نا وہ ہے اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں. لیکن یہاں پر ایک پھڈا بھی ہے، اور پھڈا یہ ہے کہ جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے شہباز شریف کی ورکنگ پسند آ گئی پائیں، انہوں نے نویں گھوڑی سے دند پسند آ گیا اور ان کو ان کا کام پسند آ گیا. وہ یار اتنی تعریفیں کر رہے ہیں شہباز شریف کی. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ایک مخبری کی تھی لاہور میں ہوتے ہوئے 2 ہفتے پہلے کہ شہباز شریف کی تعریفیں بڑیاں ہو رہی ہیں. اب یہاں پر ہم آئے ہیں تو جناب مطلب جنوں ملو وہ کہنا جی واہ 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 کیا بات ہے شہباز شریف کی. سر وہ تو 1 منٹ میں ایسے کر کے چیزوں کو معاملات کو حل کرتے ہیں. تو ایک بندے سے میں نے آج پوچھا کہ پاجی تانوں شہباز شریف بڑا چنگا لگ رہا ہے، نواز کی پرابلم. انہوں نے کہا یار نواز شریف جو ہے نا وہ اڑ جاتا ہے،
وہ مطلب سوچتا رہتا ہے اور چیزوں کو ڈیلے کر دیتا ہے اور اڑ جاتا ہے. وہ اس کا جو ہے نا ایک ضدی سی طبیعت کا مالک ہے. شہباز شریف جو ہے وہ کہتا ہے آرگومنٹ کرو, مجھے مناؤ اور میرے سامنے چیزوں کو ذرا آپ اس طرح سے کرے, میں تڑی گل مان لینا. اور ویسے بھی بھائی جڑے نے وہ تمہیں پتہ نا انہوں نے شہباز شریف صاحب ان کو ایک بڑی وہ ہے کیا کہتے ہیں سپاہ سالار جن کو وہ کہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے بڑے بلو آئیڈ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے شروع سے بلو آئیڈ ہے شہباز شریف. حالانکہ پاکستان کے اندر جو سپاہ سالار ہوتا ہے وہ آرمی چیف نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشنلی سپاہ سالار کا مطلب ہوتا ہے کمانڈر ان چیف, اور کانسٹیٹیوشنلی کمانڈر ان چیف جو ہے نا آف آرمڈ فورسز وہ صدر مملکت ہوتے ہیں, جو کہ آج کل دندان ساز ہے. مستقبل میں اب کون ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ آج بھی یہ بات باقاعدہ طور پر پھیلائی گئی ہے. ایک یعنی آپ کو بڑے کانفیڈنس سے لوگ بتائیں گے, آپ کو ٹی ویوں پہ چلتی ہوئی بات نظر آئے گی. میں نے پہلے بھی اس بات کی وہ یعنی مذمت کی تھی ایک طرح سے, ٹھیک ہے, کہ یہ غلط بات ہے جو کی جا رہی ہے. جب الیکٹورل کالج ہی موجود نہیں ہے تو الیکشن کیڑے ہونے ہیں جہدے تے مولانا فضل الرحمان نے لڑنا ہے, ٹھیک ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صدر بننا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کسی گلی محلے کی مدرسے کے مولانا نہیں ہیں, وہ ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, ان کو ساری چیزوں کا علم ہے پاکستان کی سیاست کی حد تک. لہٰذا وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ہو رہا ہے. وہ فاٹا والے معاملے کے اوپر ان کا جو ہے نا وہ اڑا ہوا ہے کہ میں کسی طرح فاٹا کو میں ریوائیو کروا لوں, کیونکہ آگے جو انتخابات ہونے ہیں اس میں فاٹا کو ریوائیو کروائے بغیر کسی صورت ان کا گزارا نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ چیزاں اس طرح انہوں نے ہاتھ کی وس آ نہیں رہی ہیں. لوگ جو ہیں ان سے انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں اور جو کہ پورے نہیں ہو رہے. بعد میں پھر واپس اسی طرف لے کر آؤں گا کہ اس وقت شہباز شریف کی زبان کی جو پھسلن ہے نا, تلکن ہے, وہ کہتے ہیں بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, بلکہ تلک جائے گی, او پوائنٹ تلک گئی ہے. اور اس وقت چیزیں جو ہیں وہ پاور کوریڈورز میں اور طریقے سے ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک مردم شماری کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, یہ ایک سیریس میٹر بنتا جا رہا ہے. یہ اب بھی آپ نوٹ کریں کہ کوئی آپ کو ٹی وی چینل, کوئی جو ہیں وہ پروگرامز میں نوٹیفیکیشن نہ ہونے کے حوالے سے گفتگو آپ کو دکھائی نہیں دے گی, نظر نہیں آئے گی. لیکن پھر ہوگا کیا کہ جناب جیسے ہی نگران حکومت بننے چاہے گی تو اچانک ایک گفتگو شروع ہو جائے گی, تو اس تو بعد اگلا کام ہو سکتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ میں نے خاکسار نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب ہیں, وہ جب نہل ہوں گے, جب جیل میں ہوں گے, انتخابات تب بھی ہوں گے. اور یہ بات کل رات میں سن رہا تھا کہ جو حامد میر صاحب ہیں وہ کامران خان کے پروگرام میں یہ گزارش کر رہے تھے, یعنی وہ اپنی انفارمیشن کی بیس پہ بات کر رہے تھے. اور میں یہ خاکساری گزارش جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے آپ کے ساتھ کر چکا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن ابھی معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے اندر ایک فرکشن ہے اسمبلی پہلے توڑنے کی, اور یعنی 60 دنوں دے الیکشن یا 90 دنوں دے الیکشن. اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک ٹینس ماحول کم از کم دکھانے کی حد تک ضرور موجود ہے. پیپلز پارٹی کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ساڈے نال ہاتھ ہو گیا, اور ہمیں جو ہے ایک دفعہ پھر استعمال کر کے تے سانوں کہتا کہ جاؤ جو کرنا جے کر لو. تو زرداری صاحب کو دیکھنا چاہیے پھر, اگر ایسا ہے تو زرداری صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا اگر عوام کے اندر ساکھ نہیں ہے, اور پاکستان میں عوام کے اندر ساکھ سے مراد انفارچونیٹلی, اور میں سچی بات ہے بہت ہی زیادہ یہ تکلیف سے بات کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی لاہور گوجرانوالہ سیالکوٹ جی ٹی روڈ, ٹھیک ہے, یہ صرف یہاں کے لوگوں کو عوام اور ایک بااثر عوام اور ان کا حق یہ سمجھا جاتا ہے. جو ہیں اپنا باقی تھاواں سندھ بلوچستان کے پی, ان لوگوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. اور یہ جو جی ٹی روڈ کا ایریا نا, یہ پیپلز پارٹی کی وہ سے نہیں ہے انفارچونیٹلی جو کہ کسی دور میں ہوتی تھی. لہٰذا
ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ क्यों उन्होंने ट्रस्ट किया अब किया तो भुगतो अगर आप ऐसे फील कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने ज़बान को जानबूझ को जो एक क्या कहते हैं लड़खड़ाई है उन्हें का मज़ीद चुकता है। फ़िलहाल जो ये एक सियासी खालस सियासी माहौल के अंदर एक टेंशन थी वो मैंने अक्सर डिस्कस की है। अब बाकी जो दीगर हालात हैं उसके लिए आप इंतज़ार करें अगले वीलॉग का, लेकिन इसको देखें और अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।